بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ جو کہ شروع ہوگا 11 اگست سے لے کے 17 اگست تک۔ اسکارپین کے لیے کیسا ہوگا، غصے والے لوگوں کے لیے کیسا ہوگا؟ ویسے اس وقت سب سے سیف زون میں اسکارپین ہے، سکون.com، مگر اس کے باوجود پھر ٹک کے نہ بیٹھے تو پھر تو علیحدہ بات ہے، کیونکہ آپ کو 9th ہاؤس سے آپ کو ٹرائن آئی ہوئی ہے جوپیٹر کی، اور اس وقت بڑا اچھا سین بنا ہوا ہے۔ نہیں ہو آگے بڑھنے سے پہلے اسکارپین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔ اگر آپ نے فیس بک پہ ہیں تو سبسکرپشن، اور اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو اگر فیس بک پہ ہیں تو پیج لائک کر دیجیے گا، ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا۔ یہی ایک آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کی جاتی ہے، جس کو آپ ماشاءاللہ پورا بھی کرتے ہیں۔ اور اگر کچھ اس پروگرام میں کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو آپ اپنے کسی دوست کو یا کسی گروپ میں شیئر ضرور کیجیے گا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ان کیس اف یو آر فیلنگ سم پرابلم، اور اسٹل آپ پرابلم میں اور کوئی ریلیف نہیں آ رہا، کسی مسئلے میں الجھے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیٹل کے ہاروسکوپ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے۔ تو پھر یوٹیوب کے نیچے دیے ہوئے نمبر 030793259446 پر آپ نے حمزہ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لینی اور اپنا مسئلہ حل کیجیے گا۔ کوئی نہ کوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ سبب بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اس مسئلے کا حل بھی نکال دیں۔ سبب بنتے ہیں نا، بندے کا سبب مطلب مینجمنٹ پلان، جسے کہتے ہیں چھتری لے لینا۔ اینی ہو، غصے والے لوگوں شروع کرتے ہیں آپ سے۔ مجھے جب بھی کبھی کوئی اسکارپین باہر ملتا ہے کہیں بھی روزمرہ زندگی میں، کسی شاپ پہ، کسی مال میں، کسی پلازا میں، کسی آفس میں، تو وہ اس فکرے کو بڑا انجوائے کرتا ہے کہ سر بڑا مزہ آتا ہے وین یو یوز ٹو سے غصے والے لوگ۔ یعنی ہو اچھا، میں غصے والے لوگ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، جو ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، اور 10 منٹ کا غصہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہی لوگ منتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، سوری کر رہے ہوتے ہیں، بڑے دل کے صاف لوگ ہیں۔ تو سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر میں مون راہو کٹھا بیٹھا ہوا ہے، اور 5ویں کا لارڈ 9th میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے میں شروع سے جب سے راہو یہاں پہ آیا تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ کنسیپشن پرابلم تنگ کریں گے خواتین کو، کیونکہ 5واں گھر فرسٹ کنسیپشن کا ہے، اور کیونکہ راہو یہاں پہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا اور نہیں ہوگا۔ بٹ اب اس وقت وینس کی بھی ٹرائن ہے اور جوپیٹر کی بھی ٹرائن ہے، تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار کنسیپشن۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے گا۔ پرورتن بھی بنا ہوا ہے مون، اور راہو آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا۔ راہو کی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ یہ بندے کو دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے، فزیکل آپ تھک جاتے ہیں، جسم درد کرتا ہے، اور پھر نیگیٹو سوچیں آپ کے اوپر پرویل کرتا ہے۔ اب انتقامی کاروائی، نیگیٹو کاروائی، اسپیکولیشن کا شک کرنا، اور آپ دوسروں کے بارے میں غصہ چڑھاتا ہے کہ پھر اپنے کام میں آپ کو بد لحاظ کر دینا، آپ سیلفش بیہیویئر آپ کے اندر آنا، انڈر کارپٹ چلنا، لگائی بجائی کرنا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دینا، شام کو تھکے آ رہا ہونا۔ تو یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی ضرور، بٹ جوپیٹر اور وینس کی ٹرائن آپ کو یہ چیزیں کرنے سے روک دیں گی۔ بٹ جب کہتے ہیں نا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، تو آپ بڑک تو مار دیں گے اور پھر کریں گے بھی کچھ نہیں، لیکن اگلا بندہ تو دل میں رکھ لے گا نا، وہ تو آپ کے خلاف اس کا زہر آلودہ ہوگا، اور جب بھی موقع ملے گا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ نے یہ چیز سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ 5ویں گھر میں آپ بچوں کو بڑے لارا لگا کے رکھیں گے، اور پہلے تو دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لارڈ اٹھا جا کے 9th ہاؤس میں بیٹھ گیا، تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن ہوتا ہے۔ دونوں ہی پڑھائی کے خانے ہیں، دونوں ہی سڈن گین کے ہے، اور ایک فارن ایجوکیشن، ایک ہائر ایجوکیشن، ایک باہر سے ایجوکیشن لینا، اور ایک اپنے ملک میں PhD کرنا، تو دونوں
تو علمی و دناوی صورتوں میں کچھ نہ کچھ آپ یو ول ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ، کچھ مل جائے گا. ذہنی و علمی فراست کے ساتھ پیسے بھی آ جائیں گے، دولت بھی آ جائے گی، سڈن گین بھی ہونے کے چانسز ہے. اعلیٰ تعلیم کی طرف آپ رغبت ہوگی آپ آپ ادھر کریں گے. باہر جانے کا بھی سوچیں گے میں کیوں نہ باہر سے پڑھوں، یہاں بھی پڑھوں، کسی پی ایچ ڈی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا آپ کو، اور وہاں یو ول ایبل ٹو گیٹ ایجوکیشن. اور دوسرے ملک سے قانون، ٹیچنگ، سوشل ورک، مذہبی تصوف، پبلک افیئرز اور سوشل سروسز کی تعلیم حاصل کی طرف زیادہ توجہ رہے گی. یا اگر آلریڈی آپ نے ایجوکیشن حاصل کر لی تو پھر اس علم سے دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اچھی خصلت و فطرت رکھیں گے. معاشی اصول کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی. بٹ مون راہو آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گا، جس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے معاملات جو آپ اپنے سپروائزر کو بھی ڈاج دے دیں گے، کہیں گے کچھ کوکڈ ڈیٹا استعمال کریں گے، اور کافی ان کو تنگ بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وزڈم آپ کا بہت ہی تیز ہوگا، اسپیکولیشن بہت تیز ہوگی، اور دوسروں کا ڈیٹا استعمال کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں گے. سڈن ویلتھ، جوا، لاٹری، سٹا، اس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. منفی طریقے کی سوچیں آپ کے اوپر ہوں گی. فلرٹیشن کی طرف بہت جائیں گے، وہاں پہ بڑا وقت ضائع کریں گے. انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ، شرطیں، سپورٹس، رومانس، گیمز، ڈانسز، میوزک، ہلا گلا، موج مستی، یہ بھی آپ کی یہ 2 دن چلیں گے. خواتین کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ رات کو اکیلے باہر ویران جگہوں میں نہیں جانا، کسی سہیلی کے گھر اکیلے نہیں جانا. اٹس ناٹ گڈ ٹائم فار یو، وہاں کوئی نہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. آپ کا پھر مون، اچھا یہی جو انسرٹنٹی ہوگی، جو ایک دم آپ کے اندر ایک بڑا ہوگا تیزی، وہ کنٹینیو رہے گی، اور پھر وہ 13 14 مون سیٹرن کی شکل میں آپ کے 6ٹھے گھر میں آ جائے گی. اور مون سیٹرن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سستی کی بوری بنا دے گا. سازشی ذہن اسی طرح رہے گا بٹ سلو ہو جائے گا. اب 6ٹھے کا لاٹ جب 12ویں میں جاتا ہے تو بندہ کک بیک ضرور لیتا ہے، پھر اپنی نوکری میں کوئی نہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز اس کی رہتی ہے، اور وہ خوب پیسہ بناتا ہے، خفیہ اکاؤنٹ بنانا، اور ناجائز پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پہ آپ بنک بھی کریں گے، آپ آفس نہیں جا پائیں گے، صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی، اور آپ اٹھیں گے تو دیکھیں گے کہ 9 یہیں بج گئے یا 10 بج گئے، جو بھی آپ کے آفس ٹائم ہے، تو آپ فون کریں گے اور یار میری حاضری لا دی، میں آج نہیں پہنچ سکاں گا، اگر پہنچوں تو میں لیٹ آؤں گا. تو اس قسم کے آپ معاملہ کہ ہر معاملہ آپ کا ڈیلے ہوگا. جو بھی کورسپونڈنس کریں گے، جو بھی کسی کے ساتھ کام کریں گے اپنے آفس کا یا جو، اس میں ڈیلے ہوگا. تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. سبارڈینیٹ بھی سستی کا مظاہرہ کریں گے، اور آپ کے سست روی کی وجہ سے وہ بھی سست ہو جائیں گے، اور اپنے ہر معاملات کو ڈیلے کریں گے. اسی طرح آپ تھوڑا سا لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس میں گھسنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر کو روکنے میں ناکام ہو جائیں گے. کوئی قرضہ اتارنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ، پیوش ہو جائیں گے، گلومی ہو جائیں گے، پیسیمسٹک ہو جائیں گے، ڈپریشن میں جانے کی کوشش کریں گے. وہ لوگ جن کی شوگر ہے، کڈنی کے مسئلے، وہ بہت اپنی شوگر میں دے مسٹ بی ویری ویری کیئرفل. کوئی بیماری بوسٹ ہو سکتی ہے، معدہ خراب ہوگا، قبض ہو جائے گی. خاص طور پہ جو گائنی کے مسئلے وہ تنگ کریں گے، کمر درد رہے گی، اور مس کیریج ہونے کے بھی چانسز ہے. تو اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہوگا. اور کوئی ڈسپوائنٹمنٹ اور سکنس آپ کو تنگ کر سکتی ہے، کوئی نہ کوئی دوسروں کے معاملات میں پنگا لے کے آپ مینٹل سٹیبلٹی اپنی ڈسٹرب کر رہیں گے. تو اس چیزوں سے آپ نے بچنا ہوگا. اور اسکارپین اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ، اور آپ وقت سے پہلے ذرا نکلنے کی کوشش کیجیے گا. اور یہ توقعات رکھیے گا، توقع رکھیے گا کہ جب بھی آپ باہر نکلیں گے سارے اشارے بند ملیں گے، ٹریفک پھنسی ہوگی. جیسے لاہور میں بارش ہو جائے
تو وقت پہ آپ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. یا کہیں اچھا نہر کے اوپر ہمارے یہاں پہ بڑا رواج ہے، کوئی گاڑیاں دو لگ جائیں نا، بس وہ کھڑے لوگ وہاں پہ، اور ہر ایک اپنا ٹیلی فون اٹھا کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے کسی کو فون کر رہا ہوں، اور پیچھے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ٹریفک سلو کی ہوئی ہے، اور جب آپ پاس پہنچتے ہیں تو آپ بھی چسکے لیتے ہیں ایسے دیکھتے ہوئے گاڑی سلو کر کے، وہ پورا وہ بھی گزر جاؤ، لگ گئی گاڑی، آپ کا وہاں پہ بریک لگانے کا کیا تک بنتا ہے. تماشا ضرور دیکھنا ہے. بیسیکلی ہم پاکستانی تماش بین بن چکے ہیں، اور وہ تماشے کی وجہ سے پیچھے لمبی لائن لگی ہوتی ہے. اب 15 and 16 مون آپ کے 7ویں گھر میں آ گیا، اور 7ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے. یہاں پہ مون بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کے لیے 2 دن بہت بیسٹ ہوں گے. اور جب 7ویں کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو بہت اچھے رزلٹس نکلتے ہیں، بہت اچھے. یعنی کہ آپ اسپاؤس آپ کا، آپ کہہ لیں کہ آپ کو کچھ ساتھی ایسے مل جائیں جو آپ کو باہر لے جانے کی کوشش کرنا، اسپانسرشپ مل جانا، بیگم کی وجہ سے باہر چلے جانا، کوئی پرمٹ آ جانا، کوئی ویزا لگ جانا. کاروباری حضرات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کرتے ہیں، انہیں دوسروں کی مدد مل جائے گی. اور آپ باہر جائیں گے تو وہاں پہ لوگ آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے. فارن کرنسی کمانے کے لیے یہ 2 دن بہت اچھا ہے. ساتھیوں کے ساتھ مل کر کوئی سیر بھی کریں گے. آپ کی اگر کوئی اس دوران پرپوزل آتی ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ آتا ہے، تو وہ بیوی پڑھی لکھی فارن ڈگری ہولڈر ہو سکتی ہے تو فوراً ہاں کر دیجیے گا، لیکن اسٹرالوجر سے پوچھ کے ہاں کیجیے گا، یا ساری عمر وہ آپ کو لگام میں نہ ڈال دے، رین ان کر دے آپ کو. اچھا جی، آگے یہ میاں بیوی کے تعلقات ایکسیلنٹ ہوں گے، بہت اچھے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے. شیئرڈ بزنس میں بھی آپ کا بہت ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گی، اسپانسرشپ مل جائے گی، لیٹیگیشن میں فائدہ ہو جائے گا. اور فورن ٹریولنگ میاں بیوی کی بڑی اچھی ہوگی، کوئی امیگریشن میں بھی کوئی مل جائے گی. سیکشول ڈیزائر پوری ہوں گی. میرج کمپیٹیبلٹی یا فزیکل کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی. جنرل ہیپینس ہوگی، اور کوئی نہ کوئی جوا سٹا میں بھی فائدہ پہنچ جائے گا. تو دس از بیسٹ ٹائم فار اسپاؤس. اور پھر 17 تاریخ مون 8ویں گھر میں، 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، تو چپ کر کے اپنی نیند پوری کیجیے گا، آرام سے اپنا ریسٹ کیجیے گا. کوئی نہ کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہوگی. کوئی نہ کوئی پراپرٹی یا کمرشل اپنا دکان، مکان، کوئی جائیداد کرائے پہ چڑھائیں گے، رینٹڈ پراپرٹی کی طرف جائیں گے. اور کوئی اپنے محنت سے جو پیسے کمائے اس سے کوئی پراپرٹی، کوئی دکان، کوئی مل وغیرہ بنانے کی بھی کریں گے. کوئی سماجی رول مل جائے گا، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. والدین کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. تو کسی قسم کا یہاں پہ نہیں. 8واں گھر ہے، میں تو کہوں گا ریسٹ کیجیے گا، ریسٹ. اسپاؤس بھی آپ کی خدمت کرے گا، اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ضرور ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور کوئی نہ کوئی سی بات، کوئی رکی ہوئی چیزیں یا کوئی قرضہ، کوئی اس قسم کے معاملات، اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے. کوئی گفٹ آ جائے گا، اور آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے. اسکارپین از اے گڈ ٹائم. آپ اپنے معاملات کو سیدھا کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. یہ جو پہلے 4 دن ہیں نا، برائے مہربانی اس کو نارمل لے کے چلیں. اس کو کسی قسم کا آپ انزائٹی یا انڈر کارپٹ ساش اپنے آپ کو ڈپریشن یا کسی کا نقصان مت کیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.